پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، عارف والوں، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روی ادراک میں لے کے جانا ہے۔ ابرار بھائی، میرے حصے کی مجلس اس جملے پہ ہو جائے گی، آگے میں نے آپ کے سامعین کے رابطے کے ذریعے چلنا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جملہ اگر صاحبان دل پر اتر گیا تو پھر عارف والا میں عرفان تو پہلی سیدہ نے بڑا عطا فرمایا ہے، تم بولو گے ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا بات ہے۔ جی کراں، جی کراں، جی کراں، جی کراں۔ کیا ماحول بن گیا یار، امام حسین آپ کو عزتیں اور عطا فرمائے۔ جیو اللہ تمہاری جوانی سلامت ہے۔ کیا بات ہے، میں نے کہا تھا میرے حصے کی مجلس ہو جائے گی اسی ایک صدر میں۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے، میں 1000 دفعہ کہوں، نوکر ہوں بھائی جان، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے، سبق سنانا ہے، خیرات لینی ہے، بادشاہ کا تخت موجود ہے اور روحانیت بتا رہی ہے کہ سرکار بنفس نفیس مجلس میں موجود ہیں۔ سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے سیدہ کہتے ہیں۔ بھاجن جملہ تو میں اب کہنے جا رہا ہوں، یہ جملہ تھا تیرے مزاج کا، اگلی سطر ہے میرے مزاج کی۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں۔ کوئی بولے تو بھی کہنا ہے، کوئی نہ بولے تو بھی کہنا ہے، کوئی بلائے تو بھی کہنا ہے، کوئی نہ بلائے تو بھی کہنا ہے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول بھائی جان، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کی نگاہ میں اس کے لیے جھکنا، سیدہ کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جی کراں، جی کراں، جی کراں، جی کراں۔ اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت، تہہ دل سے شکر گزار۔ امام حسین آپ کا سایہ سلامت ہے، سیدہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ میں 1000 دفعہ کہوں، رسول کے لیے اللہ کے آگے جھکنا، سیدہ کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہیں۔ جملہ کہوں، جملہ نہیں کہتا، 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ صاحبان عرفان کا سمندر ہے، ایک لمحہ نہ آپ نے میرا ضائع کیا نہ میں آپ کا ضائع کروں گا۔ اللہ جانے سیدہ کہتے کسے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ سیدہ پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات، جی کراں، جی کراں۔ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے سیدہ کو سماعت فرما رہے ہو، اللہ تمہیں آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے۔ جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، بادشاہ کی کرسی کا سایہ نصیب ہو۔ آپ کو اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں۔ شہر عزا ہے، شہر ماتم ہے، شہر عرفان ہے، یہاں جملہ زمین پہ ہو ہی نہیں سکتا، چلا جائے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں قوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج۔
نا 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 ابرار بھائی اتنی تھوڑی سی داد سے میں راضی ہونے والا بندہ نہیں. اپنے مجمع سے کہیے آزمائے اپنی چوک کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چوک طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی شطر پہ. چوتھی شطر دور کی بات ہے, مجھے دوسری شطر کی قیمت چاہیے. سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے, پھر فیصلہ ہوگا چوتھی شطر پڑھنی ہے یا دوسری پہ سلام کر کے چلے جانا ہے. قوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ. آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے, تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے بھائی. جی کنا, جی کنا, جی کنا, جی کنا. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ابرار بھائی ممبر پہ وعدہ ہوا اگر یہی ماحول رہا تو زندگی کی یادگار مجلس پڑھ کے جاؤں گا. پڑھ کے نہیں جاؤں گا, بارگاہ کی دیواروں پہ لکھ کر جاؤں گا. قوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ. بات میرے عقیدے کی ہے, ایک بندہ بولے تو بھی بسم اللہ, سارا مجمع بولے تو بھی بسم اللہ. وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ, اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول, یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. کہاں بیٹھے عقیدہ سننے والے, عارف والے ہیں نا. جی کنا, جی کنا, جی کنا. امام حسین تمہیں سلامت رہے. میں شکر گزار ہوں بھائی, میں شکر گزار ہوں. اللہ تمہیں سلامت رہے. جیو امام حسین آپ کو سلام. بہت مہربانی بھائی, بہت مہربانی. امام حسین آپ کی جواب. جی کنا, میں 1000 دفعہ کہوں تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول, یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ, یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. بسم اللہ. امام حسین آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. جو امام حسین کے ممبر پہ انعام عطا ہوتا ہے کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے, یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. بسم اللہ. سیدہ کا لال آپ کے دسترخوان عزت بخش شرف میں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بی بی آپ کو حصار, اتنی اوقات نہیں تھی جتنی خیرات عطا ہو گئی ہے, اتنا میرا قد ہی نہیں تھا جتنی بڑی خیرات عطا ہو گئی ہے. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. آؤ اس سے بھی بلند زینے پہ چلتے ہیں. تیرے 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں. عارف والے والوں بات وہ کر کے جاؤں گا, سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. سنی سنائی پہ نہ میں نے کبھی یقین رکھا ہے نہ کرنے کا عادی ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں پڑھ کے چلا جاؤں گا, کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے. میرے بانی سے کوئی بندہ سوال جواب نہ کرے, جس نے بات کرنی ہو صرف بھائی ابرار سے میرا فون نمبر لے, مجھ سے بات کرے. میں واٹس ایپ سکرین شاٹ کتاب کا نہ سینڈ کروں, جو چھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جا, پھر تو جانا اور مخدوم ہے کونین جانے. مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں سجود سرور کا زندگی کا حصول کیا ہے, سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے. تیرا 5واں امام جواب دے رہا ہے سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے. حجاب وحدت کا اس جہاں میں نزول کیا ہے. یہی تو ادراک لیلۃ القدر کا ہے مطلب. خدا کے غیروں کو کیا خبر کہ بطول کیا ہے. اور جڑا نہیں بولے انہیں بولنے کا نہیں. ہاں ہاں کیا بات ہے. ایک ہاتھ بھی تو نہیں جو خیرات سے خالی رہ گیا. جی کنا, جی کنا. امام حسین بسم اللہ, بسم اللہ. امام حسین آپ کا سایہ سلامت ہے. جیو جیو جیو, اللہ تیری زندگی. میں 1000 دفعہ کہوں
اللہ قبلہ مہدی شاہ صاحب کی زندگی سلامت رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ماتمیان کا فخر ہے، کائنات کی ملکہ انہیں ہمیشہ ہمارے جی کراں بسم اللہ بسم اللہ، آؤ آؤ آؤ، انعام نہیں ہے، جنت دا ٹکٹ ہے، بسم اللہ۔ یہی تو ادراک لیلۃ القدر کا ہے مطلب۔ آگے چلیں آگے چلیں۔ خدا کے غیروں کو کیا خبر کہ بطول کیا ہے، خدا کے غیروں کو کیا خبر کہ بطول کیا ہے۔ چل یار یہ جوڑ گئے ہیں تے میں اپنے دل دی ایک اور گل کر جاواں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں پھر ممبر یہاں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، سانسوں کی ڈور کا کیا پتہ، ولی الامر نے آج دیا ہے، آج تو میں حق پڑھ کے جاؤں نا، تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا، ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں، علی پڑھنا ہے کھول کے پڑھنا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جو سیدہ سننے آئے ہیں بابا جی دعا چاہیے ان 4 مصروں پہ، تم سے علی کا نام نہ، ناظم ممبر صاحب، تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا۔ میں کہہ رہا ہوں ظہیر الحسن، ظہیر میرا نام ہے، لاہور میں رہتا ہوں، جس کسی کو میرا ایڈریس چاہیے، جس کسی کو میرا نمبر چاہیے، وہ بھائی ابرار سے پوچھ سکتا ہے، کوئی بندہ میرے بانی کو تنگ نہ کرے، جس نے بات کرنی ہو مجھ سے کرے۔ میں کہہ رہا ہوں تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا، رکھا ہے حق نے راس میں بنت نبی کا نام، اور جس دن ظہور ہو گیا میرے امام کا، آئے گا پھر نماز میں بنت نبی کا نام۔ بالا بالا سکی سردار کلندر، جی کنا جی کنا جی کنا۔ جس دن ظہور ہو گیا میرے امام کا، آئے گا پھر نماز میں بنت نبی کا نام۔ ابرار بھائی خوش آمد نہیں ہے، دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، بالخصوص آپ کو، بالعموم سارے ماتمیوں کے لیے، خدا کی قسم کبھی کبھی مجالس روز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ماحول نصیب ہوتا ہے، ایک بندہ بھی تو مجھے ایسا نظر ہی نہیں آیا کہ جس نے قیمت نہ کی ہو۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اگر یہ معیار سماعت ہے تو آؤ اس سے اگلے زینے پہ چلتے ہیں۔ ہے قل ہو اللہ کے گھر کی رونق، امام حسین تمہارا مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے 12ویں امام کے تخت پہ بیٹھے ہوئے سرکار کے جلوے کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، مولا آپ میرے گواہ ہو جائیے گا، میں آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کے ممبر شبیر کے وسیلے سے اپنا عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں جو آپ کی بارگاہ سے مجھے عطا ہو رہا ہے، اور گواہ رہیے گا، میں کسی بندے کی خوشنودی نہیں چاہتا، صرف آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ ایک بندہ نہ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے داد اور دعا دینی ہے اس نے سیدہ کو سلام کرنا ہے، مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرنا، عقیدہ پڑھوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ ہے قل ہو واللہ کے گھر کی رونق، صمد کا یکتا مزاج زہرا۔ نبض بے ترتیب تو نہیں ہوگی، بندے سوچ میں پڑ گئے بھائی جان، پیچھے والے پڑھتے ہو تو میری بلا سے پڑھو، لیکن میں تمہاری سماعتوں پہ بھروسہ کر کے مصرع دینے جا رہا ہوں۔ چوتھی صدر بھائیہ پھر دور کی بات ہے، مجھے دوسری صدر کی قیمت چاہیے۔ ہے قل ہو واللہ کے گھر کی رونق۔ ویسے آپ بہتر جانتے ہیں کلام میں کلام الہی کو باندھنا سب سے مشکل کام ہے، اپنے بندے کے کلام میں اللہ کے کلام کو باندھنا کوئی مذاق ہے کوئی؟ خدا کی قسم عالم عباس کی خیرات ملی ہے، میں نے پوری سورت 4 مصروں میں باندھ دی ہے۔ ہے قل ہو واللہ کے گھر کی رونق، صمد کا یکتا مزاج زہرا، یہ لم یلد نے عیاں کیا ہے کہ لم یولد کا ہے راج زہرا۔ بولو کیا بات ہے،
کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ نان فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں، دل پسلیاں توڑ کے بسرا بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنے، ورنہ کوئی داد نہیں ہے لم یلد نے عیاں کیا ہے کہ لم یولد کا ہے راج زہرا، میں کہہ رہا ہوں ولم یکن نے لہو سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے پوری سورت کلام میں باندھ دیا۔ اللہ کے کلام کو اپنے کلام میں لانا بھائی جان کوئی مذاق ہے قل ہو اللہ کے گھر کی رونق، صمد کا یکتا مزاج زہرا، یہ لم یلد نے عیاں کیا ہے کہ لم یولد کا ہے راج زہرا، ولم یکن نے لہو سے پوچھا بتا کفوون احد میں کیا ہے، صدائے توحید آ رہی ہے احد کے سر کا ہے تاج زہرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بسم اللہ باج جی کرا جی کرا غازیو۔ اچھا ابرار بھائی کیا یاد کرو گے جو آج تک تم نے مصائب سنا ہے نا سیدہ کا، آج میں تمہیں سیدہ کا اسپیشل سرکاری پروٹوکول سنانے جا رہا ہوں۔ یہ میں پہلے تمہیں بتا دوں، 1 منٹ کی تمہید ہے، یہ جو چیز میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ نے آج سے پہلے مصائب میں سنی ہے، لیکن میں پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کے فضائل، اور بتانے جا رہا ہوں سیدہ کس پروٹوکول سے گھر سے لے کے دربار تک گئی ہے۔ ذرا صرف عقیدت کو روکیے گا، مجھے پتہ ہے فضائل میں رونا مومن کی معراج ہے، لیکن ذرا روکیے گا، مجھے کچھ تقسیم کرنا ہے، ذرا روکیے گا، میں سیدہ کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی آنکھیں تلاطم خیز ہوں گی، لیکن ذرا روکیے گا، فضائل پڑھنے جا رہا ہوں کس انداز سے رسول کی بیٹی گھر سے دربار تک گئی ہے۔ پھر جب مصائب پڑھوں گا پھر اشارہ کروں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور منبر کی تاریخ میں آج سے پہلے آپ نے سیدہ کا یوں گھر سے دربار تک جانا سنا ہو، بے شک رخ بدل کے بیٹھ جانا۔ صرف ایک لمحہ مجھے تمہید کا دے دو، جب سلمان نے آ کے عرض کیا نا سیدہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ ہو گیا ہے، اب عارف والے میں جملہ عرفان کا کہوں زمین پہ چلا جائے میرا دل ہی نہیں مانتا، سیدہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ علی کل شیء قدیر کی مظہر اقتدار ہونے کی حیثیت سے رسول کی تنہا بیٹی کھڑی ہو گئی۔ میں بالکل مطمئن ہوں، میں بالکل منبر آشنا نہیں ہے نا اس روش ذاکری سے، اس لیے مجھے تھوڑی محنت تو کرنا پڑے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ سنا کے جاؤں تمہیں رسول کی بیٹی لا شریک ہونے کی حیثیت سے۔ میں نے جان بوجھ کے ٹھہر کے آرام سے دھیمے لہجے سے فکرہ کہا ہے، لوہے دل پر اترے۔ لا شریک بیٹی، لا شریک کسے کہتے ہیں؟ جس کی برابری نہ ہو۔ زمانہ کہتا ہے رسول کی 4 بیٹیاں تھی یا 40 بیٹیاں تھی یا 400 بیٹی تھی، مجھے پرواہی کیا ہے، دلیل میں دینے جا رہا ہوں، تردید ہے تو لے آ، رسول کی صرف وہ بیٹی ہے جس کا وارث کعبے میں آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، رسول کی تنہا لا شریک بیٹی کھڑی ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ میں مطمئن کھڑا ہوں، ایک لمحے کے بعد تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ رسول کی بیٹی کھڑی ہو گئی تو مادن الرسالت نے، چاچا جی ذرا میرے حال دیکھا جی، بولنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا، دیکھنے کے لیے کروں گا، بولنا اپنے مرضی سے ہے، تو مادن تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کا ہاتھ بلند ہوا ہے، میں کہتا ہوں واہ، باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرنا۔ تو مادن الرسالت نے اپنے گھر کے سارے رسالت پناہوں کو جمع کرنے کے لیے وحی کے لہجے میں آواز دی۔ تھوڑے مزاج ملا میرے ساتھ، میں تمہیں سیدہ پڑھ کے سناؤں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ابرار بھائی پھر کیا ہوا؟ شہزادی نے وحی کے لہجے میں آواز دی، کیا؟ یا اہل بیت النبوہ، بادشاہ جی اس جملے پہ آپ سے دعا چاہیے، بادشاہ سے خیرات ملے گی، آپ سارے دعا سے نوازیں گے۔
یا مادن الرسالہ، یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت کے اہل لوگوں، اودنو منی، میرے قریب آؤ۔ بادشاہ اگر آپ خیرات دیں نا تو پھر بندے نہیں پتھر بولیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ سارا کاروان میرا جملہ لے، یا سیدہ میری زبان کی وہ قلعہ کھول کے جیسے تو نے اپنی توصیف عطا کی ہے ویسے مجھے پڑھنے کا سلیقہ بھی عطا کر، اور انہیں بولنے کی وہ صلاحیت عطا کر کے فرشتے ان کی داد دیے بنا رہ ہی نہ سکے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پھر کیا ہوا کہ مادن الرسالت نے اپنے گھر کے سارے رسالت پناہوں کو جمع کرنے کے لیے وحی کے لہجے میں آواز دی۔ کیا آواز دی؟ بی بی فرماتی ہے یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت کے رہنے والوں، ذرا میرے قریب آؤ۔ ادنو منی، بھائی جان ادھر دیکھو گے تو جملہ اڑ جائے گا سر سے، میرے قریب آؤ۔ تو سیدہ کی ایک آواز کے نتیجے میں کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے تو کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی۔ میں ڈسٹرب ہو گیا ہوں، کتنا آئے؟ آئیے آئیے جناب، مولا کی عزت والے مددار تشریف لے آئے ہیں۔ سیدہ کی ایک آواز کے نتیجے میں کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی۔ بے استادہ بندہ نہیں ہو بھی، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا، تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ لیکن شرط یہ ہے ولایت علی کا سمندر تیرے دل میں متلاطم ہونا چاہیے۔ کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی، کسی طرف سے اللہ کا حسن حسن بن کے طلوع ہوا۔ آئے ہو نا اس میں آر پہ، اب جڑ گیا ہے نا چینل تیرا۔ اگلا فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی، کسی طرف سے اللہ کا حسن حسن بن کے طلوع ہوا، کسی طرف سے اللہ کا مزاج حسین بن کے سامنے آ گیا۔ اب منظر کیا بنا صحن تطہیر میں؟ درمیان میں رسول کی بیٹی تھی، سامنے علی کھڑے تھے، ایک طرف حسن کھڑے تھے، ایک طرف حسین کھڑے تھے۔ بطول کا سرکاری پروٹوکول پڑھنے جا رہا ہوں کہ اس عزت سے رسول کی بیٹی گھر سے دربار تک گئی ہے۔ سامنے علی تھے، ایک طرف حسن تھے، ایک طرف حسین تھے۔ بندہ شیعہ ہو کے چپ کر گیا، میں مان ہی نہیں سکتا۔ عارف والے کے شہر میں عرفان نہ سنا جائے ممکن ہی نہیں ہے۔ سامنے علی تھے، ایک طرف حسن تھے، ایک طرف حسین تھے۔ میں فکرہ بدل دوں، درمیان میں حجت اللہ علی المعصومین تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھائے کوشش کرنا، جو کھڑے ہو اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ درمیان میں حجت اللہ علی المعصومین تھی، آگے آگے نابع العظیم تھا۔ فکرہ کہہ دوں بھائی جان، کہہ دوں فکرہ؟ بندوں کی پرواہ تو مجھے نہیں کرنی چاہیے نا، مولا کی پرواہ کرنی چاہیے نا۔ سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اللہ کرے میرا مولا مجھ سے راضی ہو، بندے راضی ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ درمیان میں حجت اللہ علی المعصومین تھی، آگے آگے نابع العظیم تھا، ایک طرف قرآن کریم تھا، ایک طرف عزیز الحکیم تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین مجھے پتہ ہے، میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں، بالکل مطمئن کھڑا ہوں۔ جتنا بول رہے ہو نا یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے اتنے جملوں پہ بولنا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ خیبر خندق سنا کے چھت سے ٹکرانا کا ہنر سیدہ نے مجھے بڑا عطا کیا ہے، لیکن موضوع پڑھوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھوں گا۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اب چلی ہے نا رسول کی بیٹی، چلنے سے پہلے سیدہ کی ایک آواز آئی، یا علی میں جانتی ہوں پر
ہوتے نا میرے اختیار میں، خدا کی قسم پر ہوتے مغیث بھائی میرے اختیار میں، او سدرۃ المنتہا کی بلندی سے، مشتاق شاہ جی دعا کیجئے گا، او سدرۃ المنتہا کی بلندی سے، بلکہ کیوں سدرۃ المنتہا یاد کر رہا ہوں؟ بادشاہ کا تخت میرے پہلو میں ہے، بادشاہ کے قدموں میں کھڑے ہوتے یہ فکر تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ چلی رسول کی بیٹی آواز یالی میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ تو تمہید ختم ہو گیا، فضائل سن سیدہ کے۔ اللہ تمہیں سر بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ور چپ کر کے آواز بچا کے گھر لے گیا۔ یالی میں جانتی ہوں، امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اگلا جملہ سنیے گا، چھت اڑتی ہوئی نظر نہ آئی تو بی بی نے خیرات ہی نہیں دی ہے۔ یالی میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی، تیرے رہوار کے سوم کی ٹاپ سے اڑنے والی گرد کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں۔ ابھی رک ابھی رک ابھی رک، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بی بی فرماتی ہے میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی، تیرے رہوار کے سوم کی ٹاپ سے اڑنے والی گرد کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں۔ یا علی تو میدان کی زینت، یا علی تو مشکل کشا، یا علی تو حل عطا، یا علی تو ناصر انبیاء، یا علی تو نقطہ بائے بسم اللہ، یا علی تو میدانوں کی زینت۔ یا علی جب آپ میدان میں جاتے تھے آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی، تو پہلے پہنچا میں کہتا ہوں گا۔ یا علی جب آپ میں عارف والے والوں کتنی قیمت کر سکتے ہو، جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے بابا جی۔ بی بی فرماتے ہیں یا علی تو میدان کی زینت ہے، جب تو جنگ میں جاتا تھا تیرا وار قہر خدا کی بجلی تھی۔ یا علی تیرے پاس تلوار بھی ہوتی تھی، تیرے پاس رہوار بھی ہوتا تھا۔ بندہ نہ بولا پھر دکھ لگے گا۔ یا علی تیرے پاس تلوار بھی ہوتی تھی، تیرے پاس رہوار بھی ہوتا تھا۔ یا علی مجھے دیکھ، نہ مجھے تلوار کی ضرورت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یا علی نہ مجھے تلوار کی ضرورت، نہ مجھے رہوار کی ضرورت۔ فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا۔ یا علی نہ مجھے تلوار کی ضرورت، اپنے کمال پہ ناز نہیں ہے، سیدہ کی عطا پہ ناز ہے۔ یا علی نہ مجھے تلوار کی ضرورت، نہ مجھے رہوار کی ضرورت، پھر بھی تیرے دشمن کے نجس رخ سے نقاب خلیص کو نوچ کر مبہلہ سے بچی ہوئی لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں، آ میری جنگ دیکھ۔ ہائے 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 ہائے! کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! جی کا نا، جی کا نا! سیدہ کو اٹھ کے سلام کرنے والے میں تجھے سلام کر رہا ہوں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، آ میری جنگ دے جیو۔ اچھا یہاں ایک 30 سیکنڈ کے لیے، جسٹ فار 30 سیکنڈ رکنا پڑے گا مجھے۔ بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں لعنت کرنے جا رہی ہوں۔ لعنت مشتاق شاہ جی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک موج سمایت ہر مولائی کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ چلو کر کے دکھاؤ۔ بطول کے دشمن پہ لعنت، جو نہ کرے اس پہ بھی لعنت، جو کر کے پچھتائے اس پہ بھی لعنت، جو پچھتا کے پلٹ جائے اس پہ بھی لعنت۔ بطول کے دشمن پہ بھیا لعنت آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ بطول نے یہ نہیں کہا کہ میں لعنت کرنے جا رہی ہوں، بی بی فرماتی ہے میں لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں۔ عذاب کرے تو اللہ کرے، عذاب کرے تو حسین کی ماں کرے، پھٹ نہ جائے وہ کلیجہ جو بطول کو سلام نہ کر سکے۔ عذاب کرے تو اللہ کرے، عذاب کرے تو بطول کرے، لیکن یہ بات مشترک ہے اللہ اور سیدہ جب بھی عذاب کرتے ہیں علی کے دشمن پہ کرتے ہیں۔ آئے آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے! امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بس میں اپنی منزل کے دشمن تلانا امام حسین آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ میں بالکل اپنی منزل کے قریب آ گیا ہوں۔
چلی رسول کی بیٹی. اب سیدہ کا چلنا سن لو اور میں سلام کر جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس فکرے کے اگینسٹ مجھے ساتواں آسمان دے دو نا، خدا کی قسم قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے پہلا قدم اٹھایا. آئے 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 آئے، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ نہیں کشکول ہے، کاسا ہے. خیرات مانگو رسول کی بیٹی سے. جو پتھر بلوا سکتے ہیں وہ بندے بھی بلوا سکتے ہیں. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آئے 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 راستہ دے دیں، قبلہ کو راستہ دے دیں. عزت مآب موسٹ سینئر واجب الاحترام سیدزادہ، بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا تشریف لے آئے ہیں، لیکن میں ابھی سبق سنانا چاہتا ہوں. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے پہلا قدم اٹھایا. نہ 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 نہ، ہوا میں چھوڑنے والے یہ جملے ہیں ہی نہیں ہیں. داد لینا کون سا مسئلہ ہے؟ داد لینے کا ہنر سیدہ کے لال نے سکیر کو اتنا عطا کیا بھی تیری سوچ بھی نہیں ہے. بندے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بکواس ہو رہی تھی، ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے پھر دیکھیں گے ان کی شکلیں. یار ہماری قبریں تو اکھاڑ چکا ہے. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچا اسے مصرے میں پہنچا لوں گا. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر. آئے آئے آئے، میں نے مصرع کہا، ان دو صحابہ میں مصرع کہا ہے. مجھے پتا ہے میں کس ممبر پہ کھڑا ہوں، کس ماحول پہ کھڑا ہوں، کس مجمع میں مجھے کون سی لیول کی بات کرنی چاہیے. تو کہتے شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، دعا چاہیے آپ سے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر. حجر بن عدی بن حاتم تائی، میرے مولا امیر کا نوکر. 1400 سال بعد تو نے قبر اکھاڑی. داڑھی ویسے چمک رہی تھی، کفن ویسے اجلا تھا، پھولوں کی خوشبو ویسے جاری تھی. اب 4 مصرع کہوں. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر. ابرار بھائی تیرا مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا، صدر کی قیمت نہیں ہے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی. جس دن سے ممبر عطا ہوا ہے وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے بادشاہ کی عطا پہ ناز کر کے کہنے جا رہا ہوں. کسی کا چرایا ہوا مصرع آج تک میں نے ممبر سے نہیں کہا. جو پڑھتا ہوں سیدہ کی عطا سے پڑھتا ہوں. بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود پہ رحمت جڑی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو، اور جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. جیو تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو، جن پر بطول پاک کی لعنت.
پڑھ کے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے پہلا قدم اٹھایا. بات بھول تو نہیں گئی ہے کس پروٹوکول سے رسول کی بیٹی گھر سے دربار تک پہنچی ہے؟ مصائب سنتے رہتے ہو، میں فضائل پڑھنے جا رہا ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کی حمد نے بطول کا طواف کیا، اوصاف الہی نے سائبان بنایا، درود الہی نے تطہیر کی آیت کو نچھاور کرنا شروع کیا، فرشتوں نے بطول کے قدموں میں پر بچھانے شروع کر دیے. نہ اگلا جملہ پڑھوں گا ہی نہیں جب تک اس کی قیمت نہ ملے گی. بطول کے قدموں میں ابرار بھائی فرشتوں نے پر رکھنا شروع کیے. اب فرشتے کوئی عام تو ہیں نہیں، کوئی فرشتہ ملک الموت ہے، کوئی فرشتہ ملک الرزق ہے، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا. کوئی فرشتہ ملک الریاح ہے، کوئی فرشتہ ملک المصور ہے. چلو زیادہ میں فرشتے کیا گنوں، انہی 4 پہ میرا کام ہو جائے گا. مقصد تو آپ سے دعا لینا ہے نا، 4 پہ ہی بات ہو جائے گی. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مثلا بطول نے قدم اٹھایا تو سب سے پہلے ملک الموت نے بی بی کے قدموں میں پر رکھا. یہ ملک الموت کون ہے؟ جو کائنات کو موت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کا قدم ملک الموت کے پر پہ نہیں تھا، زمانے کی موت پر تھا. آواز بچا کے گھر لے جانا، مرد کی شان ہی نہیں ہے. جی کرنا، جی کرنا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. فرشتوں نے پر بچھائے، فرشتے ہٹ گئے. تمہید ختم ہو گئی، فضائل تو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. فرشتے ہٹ گئے، حوروں نے آنچل بچھائے. حوریں عارف والے والوں ہٹ گئیں تو مریم نے اپنی ردا بچھائی. یہ میرے دونوں ہاتھ منبر پہ کھڑے ہیں، کانوں کا ہاتھ لگا کے بادشاہ کے تخت کو گواہ کر کے مولا کے مداح کی موجودگی میں علال اعلان کم علمی کا اعتراف کر کے بڑھنے لگا ہوں. میرا قطعی نہیں تھا یہ جملہ مجھے عطا ہوتا جب تک دینے والا نہ دیتا. میری سوچ کی رسائی یہاں تک نہیں تھی، بس دینے والے کا کرم ہے. دے دیا ہے تو آپ کے لیے دیا ہے. فرشتوں نے پر رکھے، حوروں نے آنچل بچھائے، مریم نے ردا بچھائی. عارف والے والوں پھر اگلا قدم بی بی کا اٹھا. فرشتے ہٹ گئے، حوریں ہٹ گئیں، مریم ہٹ گئی تو تورات نے اپنے ورق بچھائے. بس اس سے زیادہ میں تیرا انتظار کر ہی نہیں سکتا. اب میں نے اپنا سلام بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو جان، تیرا عقیدہ جانے، تیرا بولنا جانے، تیری آواز جانے، سیدہ کی عطا جانے. بی بی کے قدموں پہ تورات نے اپنے ورق بچھائے. عارف والے والوں تورات ہٹ گئی تو زبور نے آیتیں رکھی، زبور ہٹ گئی تو انجیل نے سجدے رکھے. پھر عارف والے والے ایک ایسا مرحلہ بھی آیا، فرشتے بھی ہٹ گئے، حوریں بھی ہٹ گئی، تورات بھی ہٹ گئی، مریم بھی ہٹ گئی، زبور بھی ہٹ گئی، انجیل بھی ہٹ گئی. تو قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. ہائے ہائے ہائے. بطول کا سرکاری پروٹوکول پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس وقت اتنا نہیں ہے، میں زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہ رہا. سبق مکمل کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا تو آل عمران نے مستر آل عمران کے ادب میں سر کو جھکایا. تو المائدہ نے اسرار ولایت علی کی خیرات مانگی تو طٰہٰ نے طہارت کا صدقہ اتارا. تو رحمان نے مرج البحرین کا قصیدہ کہا. تو نازیات نے بطول کے ناز اٹھائے. تو قیامت نے خاتون قیامت کے اذن کی منتظر بن کے اللہ کے تمام عذابوں کو سمیٹ کے کھڑی ہو گئی. اب دیکھوں گا بندہ کون سا ہے جو حسین کی ماں کو سلام نہیں کر سکتا. اسی انداز سے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی مصداق ولایت الہیہ ہونے کی حیثیت سے بطول نے دربار میں پہلا قدم رکھا. تو قل یا ایھا الکافرون کے طوق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا.
دربار میں پہنچی، بس فضائل کی آخری سرحد اور میں قبلہ کو منبر دوں. سارے جانتے ہو، اب درمیان 15-20 منٹ کے جملے سکپ کر کے مقصد کی بات کروں. سارے جانتے ہو شیعہ سنی واجب الاحترام دوست، حوالہ میری ضمانت ہے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. منبر سے آ رہی تھی جھوٹی حدیث، حق پڑھنا چاہیے. منبر سے آ رہی، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. رات قبر میں علی نے پوچھ لیا منبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں اپنے حصے کا کام کر کے آگے، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان. منبر سے آ رہی تھی جھوٹی حدیث، سیدہ نے اپنے حق کی وکالت میں پہلی قرآن کی آیت پڑھ دی. نا میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا. منبر سے وہی بار بار حدیث رپیٹ ہو رہی تھی. جو خاموش ہو گئے سطر پہ ذرا فیصلہ تو کرو، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب قرآن پڑھ رہا ہوگا. ہوئے ہوئے صاحبان عرفان سے میری بات ہے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی جی کر ہاں. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. منبر سے وہی جھوٹی حدیث آ رہی تھی، سیدہ نے اپنے حق کی وکالت میں قرآن کی دوسری آیت پڑھی. منبر سے پھر وہی جھوٹی حدیث رپیٹ ہوئی، سیدہ نے تیسری آیت پڑھی. اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث پڑھی، سیدہ نے چوتھی آیت پڑھی. اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث پڑھی، بی بی نے پانچویں آیت پڑھی. اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث پڑھی، بی بی نے چھٹی آیت پڑھی. اس نے پھر جھوٹی حدیث پڑھی، بی بی نے ساتویں آیت پڑھی. اس نے پھر جھوٹی حدیث پڑھی، بی بی نے 8ویں آیت پڑھی. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 36 سے 45 تک آیات بی بی نے اپنے حق کی وکالت میں پڑھی. ابرار بھائی کانپ کے مسجد میں کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا ہے بی بی سمجھ نہیں آتی، میں حدیث پڑھتا ہوں آپ قرآن پڑھتی ہیں، میں حدیث پڑھتا ہوں آپ قرآن پڑھتی ہیں. کٹ نہ جائے وہ زبان جو سیدہ کو سلام نہ کر سکے. بی بی میں حدیث پڑھتا ہوں آپ قرآن پڑھتی ہیں. جلال میں آ کے حسین کی ماں کہتی ہے خاموش، کل تو ہی تھا نا جو کہتا تھا قرآن کافی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کم از کم 3-3.5 گھنٹے کا، ابھی فضائل کی بات ہے، ہو سکتا ہے میں فضائل پہ سلام کر جاؤں. 3-3.5 گھنٹے کا وہ خطبہ بنتا ہے، 17-18 صفحات پر مشتمل. تاریخ کے صفحات میں وہ خطبہ ابھی بھی موجود ہے، خطبہ لمع کے نام سے، جو سیدہ کونین نے دربار خلافت میں پڑھا. اب خطبے کی عبارت پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، اور 15-20 منٹ کے جملے پھر درمیان میں سے سکپ کر کے میں 2 کے 2 بند پڑھوں اور میں جاؤں تیری دعا کے سارے تلے. شہزادی فرماتی ہے تم میرے منصب کو کیا سمجھ سکتے ہو، تمہیں کیا پتا میں کون ہوں. آؤ میں تمہیں بتاؤں، حمد ہے سب کی سب بس اسی کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. حمد ہے سب کی سب بس اسی کے لیے بن کے پردہ جسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ساری نظم پڑھ کے جاؤں. دوسرے مصرے پہ کما حق ہو خیرات سے نواز تو میں اسی صدر پہ سلام کر جاؤں، ورنہ تو بھی یہی تو میں بھی یہی. بی بی فرماتی ہیں سبھی حمد ہے بس اسی کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. دائیں پہلو کے ساتھ علی بادشاہ کھڑے ہوئے تھے، بی بی کے دائیں پہلو کے ساتھ عارف والوں علی شہنشاہ کھڑے ہوئے تھے. بس اسی منظر کو ذہن میں رکھنا. بی بی فرماتی ہے سبھی حمد ہے بس اسی کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں. بس میں جا رہا ہوں، تیری سوچ سے پہلے منبر خالی کر کے جا رہا ہوں. بی بی فرماتی ہے سبھی حمد ہے بس اسی کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. بی بی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت.
ابرار بھائی اب میں کیا کروں، وقت آپ نے تھوڑا دیا ہے، مضمون آپ نے قیمتی ذمہ لگایا ہوا ہے، یہاں مجھے رکنا پڑے گا۔ بی بی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت۔ علی شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے منبر پہ، بندے نے سوال کر دیا یا علی آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں، اللہ کی زبان کیوں کہتے ہیں؟ یہ مولا کا تخت گواہ ہے، پنڈی سے لے کے کراچی تک فکرے پہ مجمع دھمال کھیلتے دیکھیں، تیری قوت پرواز تو فکرہ بتائے گا نا۔ مولا آپ کو اللہ کی زبان کیوں کہتے ہیں، لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بہت سارے جواب ہیں جو میرے مولا نے عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ تھا میں اس لیے اللہ کی زبان ہوں کہ کثرت سے فاطمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بی بی فرماتے ہیں سبھی حمد ہے بس اسی کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی، چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی۔ شہزادی فرماتی ہیں میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم۔ قبلہ عقیل شاہ جی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ جو آواز ذکر شبیر میں بچ جاتی ہے وہ گھروں میں صرف لڑنے کا کام آتی ہے، کسی کام نہیں آتی۔ بی بی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم ذکر اپنا خدا سے کراتی رہی۔ بی بی فرماتی ہے وہ کوہ طور ہو یا کہ معراج ہو، عبد معبود سے میں ملاتی رہی۔ کافی دیر کھڑی رہی رسول کی بیٹی، صحیح دادا 2 کے 2 منٹ کی معافی۔ کیا روحانیت ہے یار مجلس کی، کیا روحانیت ہے۔ اللہ آپ کے پاس میں اور اضافہ فرمائے۔ ایک قبولیت کی سند ہے، میں پڑھ فضائل رہا تھا بندے رو رہے تھے۔ کافی دیر کھڑی رہی رسول کی بیٹی، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا جو تیرا ماحول بن گیا نا، تو مصائب سن ہی نہیں سکتا۔ ایسے ماحول میں سیدہ کے مصائب 12واں پڑھے اور علی کی بیٹیاں سنیں، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہوں، صرف ایک اشارہ کر کے جاؤں گا۔ معافی چاہتا ہوں علماء سے، معافی چاہتا ہوں خطباء سے، معافی چاہتا ہوں مولا کے ہر مداح سے۔ میں نے اکثریت سے ابرار بھائی سنا ہے کہ 4 گھنٹے کھڑی رہی، تردید کی جرت ہی نہیں ہے۔ علماء کو سن کے بزرگوں سے درس لے لے کے ہم یہاں تک پہنچے، تردید نہیں کر رہا، لیکن معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ یہ جب کی بات ہے جب تو گھنٹوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی۔ عزت آل محمد کی قسم ہے نہ ہوتی میری آنکھیں نہ میں پڑھتا یہ جملے۔ وہ لکھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی آذان کا وقت آ گیا۔ کوئی پتھر دل بندہ ہے جو یکم جماعتی اس بسم اللہ۔ شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت آخری مدعا کا حق ہے۔ عظم اللہ اجورکم، جی کرا فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی آذان کا بڑے حوصلے سے بڑی تسلی سے صرف 2 جملے، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ عبادت تم کر چکے ہو، مارنا مقصد ہی نہیں ہے، عبادت مقصد ہے، وہ بہترین ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی آذان کا وقت آ گیا۔ اب احتیاط سے ایک فکرہ کہتا ہوں، جب کافی دیر گزر گئی نا، اب یہ جملہ میں اپنی پردہ دار عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ تمہارے پردوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ شیمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔
زمانے والا تمہیں کیا پتہ ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے؟ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی۔ ماتم کرنے کا دن ہے، ماتم کر جو بندہ ماتم کرنے ہے، بسم اللہ، جی کنا، جی کنا، جی کنا۔ میری ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے التماس ہے، پرسہ سیدہ کو ایسے دینا جیسے جنازے پہ ماتم کرتے ہیں۔ اللہ تیرا ماتم، جی کنا، جی کنا، جی کنا، حوصلہ کرے گا تو میں ایک جملہ پڑھوں گا نا۔ اگلا جملہ میں پردے دار عزت والی ماؤں بہنوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ جب کافی دیر گزر گئی نا سیدہ کو کھڑے ہوئے، ابرار بھائی اب علی بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، یا علی اب میں تھک گئی ہوں۔ ماتم، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ جنازہ اس کا اٹھنا ہے جو 18 سال میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہی حق تھا بطول کے دکھوں پہ ماتم کرنے کا۔ اسے 13 ضربوں پہ رونے کا حق ہی نہیں جو بطول کے دکھوں پہ نہیں رو سکتا۔ صدقے 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 ایک جملے کی اجازت ہے، بس بڑا رو چکا ہے تو بھائی، ایک جملے کی اجازت ہے، قبلہ سے بھی اجازت ہے، ایک سفر کی اجازت ہے۔ اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ ایک دن میں ایک سانس لے لو۔ اگلا جملہ نہیں، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے آج میری لاش میرے گھر جائے، میں یہ جملہ پڑھنے کے بعد زندگی چاہتا ہی نہیں ہوں۔ ایک دن ایک وقت میں اپنے گھر میں حوصلہ سے جملہ سننا۔ ایک دن ایک وقت میں اپنے گھر میں رسول کی بیٹی 3 کام کر رہی تھی۔ پتہ کون کون سے کام؟ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، رونے والا دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، ورنہ میں مصائب تو پڑھ گیا ہوں۔ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ ذرا تصور کریں، 13 ضربوں کے وقت کہتی نہیں تھی، نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، جس کا سینہ دکھے وہ ماتم نہ کرے۔ شہر عزا ہے، ماتمیوں کا شہر ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سار پہ ماتم کر کے رونا سیدہ رباب کی سنت ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی ہوں، اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں۔ رونے والا ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی رہی، دوسرے ہاتھ سے چکی چلاتی رہی۔ اگلا جملہ پھر میں مستورات کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ پردے داروں سے گزارش ہے، ایک دن کی بھی سیدزادی تمہاری گود میں ہے، میری ماں سے زیادہ رتبہ رکھتی ہے۔ کنیز کا بیٹا ہوں، خیرات لینے آیا ہوں۔ اور سیدو غیر سیدو، پاؤں کے انگوٹھے میں ایک ڈور تھی جو حسین کے جھولے سے بندھی ہوئی تھی۔ جسے سمجھ آ گیا وہ بندہ بے ساختہ ماتم کرے گا۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ رونے والا تسبیح بھی پڑھ رہی تھی، چکی بھی چلا رہی تھی۔ سیدنا، سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ رونے والا پیر کو حرکت دے کے حسین کا جھولا بھی جھلا رہی تھی۔ اب اللہ کرے میں مر جاؤں گا جملہ نہ پڑھ سکوں، جس کے لیے میں بار بار ہاتھ جوڑا ہوں۔ اور رونے والوں اچانک چکی کے دستے سے سیدہ کا ہاتھ ہٹا، فرشتوں میں کوہرام برپا ہوا۔ پالنے والے دیکھنا، چکی کے دستے پہ سیدہ کی ہتھیلی کا لہو لگا۔ کوئی پتھر دل بندہ ہے جو ابھی ماتم نہیں کر سکتا۔ اللہ تیرا ماتم قبول، ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑو میرے بھائی کے، حوصلہ کری مجھے مصائب پڑھنے دینا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حق تو یہی تھا بطول کے مصائب پہ ماتم کرنے کا، لیکن ایک لمحہ رکنا، پھر میں بھی ماتم کروں گا، پھر تمہیں بھی ماتم کی دعوت دوں گا۔ اور سیدوں غیر سیدوں فرشتوں میں کوہرام برپا ہوا۔ پالنے والے عجیب قیامت ہے جن کے صدقے میں ہمیں بنایا گیا، وہ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، ہمیں
हमें दे इजाजत बतूल के घर में खिदमत के लिए उतरे। और रोने वाला कोई राज जमाने को समझाना था ना, अल्लाह ने बतूल पे नींद को गालिब कर दिया, आराम फरमा हो गई रसूल की इज्जत वाली बेटी। 3 फरिश्ते सहने ततहीर में उतरे। रोने वाला एक तस्बीह पढ़ने लगा, एक चक्की चलाने लगा, एक झूला झुलाने लगा। अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सकूं। और रोने वाला रसूल का दस्तूर क्या था, सुबह नमाज फजर के बाद घर नहीं जाते थे, बेटी के दरवाजे पे आते थे, दोनों हाथ दरवाजे पे रखते थे। कोई पत्थर दिल है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। दोनों हाथ रसूल दरवाजे ततहीर पे रखते थे, फिर आयत ततहीर को तिलावत करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अंदर से सैयदा दरवाजा खोलती थी, रसूल फिर इजाजत मांगते थे, बेटी मुझे इजाजत है मैं तेरे घर में कदम रख लूं। रोने वालों बीबी इजाजत देती, बाप और बेटी गले लगते। और रोने वाला कानून इलाही के मुताबिक आज भी रसूल दरवाजे ततहीर पे पहुंचे हैं ना, बंदा कौन सा शिया होकर मुनाज़म नहीं कर सकता। और रोने वाला आज जो दरवाजा ततहीर पे आज ततहीर पड़ी है ना, अंदर से जनाब फिजा ने दरवाजा खोला, आवाज आई बिस्मिल्लाह सरकार अंदर तशरीफ ले आइए। आवाज आई नहीं फिजा जब तक बतूल इजाजत नहीं देगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मरहबा मरहबा मरहबा। एक फिक्रे की मिंबर पे बात, आखिरी फिक्रा मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। आवाज आई नहीं फिजा जब तक मुझे बतूल इजाजत नहीं देगी। हाथ जोड़ के कहती है सरकार फिर आप वापस तशरीफ ले जाए, जब सैयदा बेदार होगी मैं पैगाम भिजवा दूंगी। जुमला तो ये मसाइब का है ना। और रोने वाला रसूल की आवाज आई नहीं फिजा नीली छत वाले का हुक्म है बतूल को सलाम किए बगैर वापस भी नहीं जाना। और रोने वाला अल्लाह जाने कितने घंटे खड़ा रहा अल्लाह का रसूल। और रोने वाला अचानक जो बतूल की आंख, बंदा मुजरिम है जो अब शिया होकर मातम न कर सके। और रोने वाला अचानक जो सैयदा की आंख खुली है ना, जनाब फिजा ने पैरों पे बोसा दिया, बीबी कयामत आ गई, बाबा कब से इंतजार में खड़ा है। रोने वाला ऐसे आई जैसे नशेब में पानी आता है, बाबा के गले में बाजू डाले, आवाज़ी बाबा बेटियों से इतना पर्दा भी होता है। हाथ पकड़ लो भाई के, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, मेरे भाई के मुंह पे मातम कर रहे हैं। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। और सदके तेरी जवानी के हक तो यही था, हक तो यही था कि मर जाते, लेकिन एक हौसले से मेरा जुमला सुनना। और सैयदो गैर सैयदो बाबा बेटी से इतना पर्दा भी होता है। आवाज ही नहीं सैयदा उम्मत को तेरे दरवाजे का एहतराम सिखा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ जिस दरवाजे पे 6-6 घंटे खड़ा रहता हूँ, उस दरवाजे पे लकड़ियां लेके ना आ जाना, उस दरवाजे पे अब गरम आता, उस दरवाजे पे आग लेके ना आ जाना। अब मरते हो तो मर जाओ। यही एक ताक वाला दरवाजा था, अकेली सहरा बंद कर दी थी, अंदर से मोहम्मद की बेटी बंद कर दी थी। और सैयदा बाहर से 36 बदमाश बाहर से धक्का देते थे। और रोने वाला एक लंबे कद वाले पे गैरत की आवाज आई, बतूल के दरवाजे पे लकड़ियां जमा करो। हरामी ने लकड़ियों को आग लगाई। और रोने वाला पीछे पत्थर की दीवार थी, आगे चलता हुआ दरवाजा था, दरमियान में मोहम्मद की बेटी थी। हरामजादे ने दरवाजे को पैर की ठोकर मारी। रोने वाला चलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू पे आ गिरा। अब जुमला सुनोगे रोने वाला नीचे मोहम्मद की बेटी थी, ऊपर चलता हुआ दरवाजा था। और रोने वाला ऊपर से 36 बदमाश गुजर गया। तड़प तड़प के कहती थी उधर